درس قرآن کا 282 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 31 سے سٹارٹ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور مت مار ڈالو اولاد اپنی کو، بھوک کے ڈر سے ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور خاص تم کو۔ بے شک مار ڈالنا ان کا خطا ہے بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعلیم فرمائی اہل ایمان کی کہ اپنی اولادوں کو بھوک افلاس کے خوف سے ڈر سے جو ہے انہیں جان سے نہ مار ڈالو۔ ان کے رزق جو ہے اس سے تم ان کی فکر نہ کرو، وہ ان کا رزق جو ہے کھانا پینا جو ہے ان کا جو ہمارے ذمے ہے اور ہم انہیں بھی دیں گے اور آج تم کو بھی ہم دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے مار ڈالنا اولاد کا خطا ہے بڑی۔ ایسے ادھر واقعہ یاد آ گیا کہ ایک جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو ہے بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، تو ایسے ہی جو ہے بیٹیاں جب پیدا ہو جاتی تو جو شخص اسے جو ہے زندہ درگور نہیں کر دیتا تھا تو اس کو بے غیرت جیسے الفاظ سے نوازا جاتا تھا۔ اور جو ہے ایسے ہی ایک شخص جب گھر آیا تو اسے ایک بچی چلتی پھرتی نظر آئی اپنے گھر میں، تو وہ جو ہے اسے بابا بابا کہہ کر پکارتی تھی، اس کی عزت کرتی تھی، اس کے کپڑوں پہ داغ مٹی کے لگ جاتے تھے اسے صاف کرتی تھی، بڑا ہی خدمت کرتی تھی، اپنے بابا سے پیار کرتی تھی۔ تو اس کا دل نہیں جو چاہا تو لیکن لوگوں نے جو ہے اسے جو ہے ایسے ہی القاب سے نوازا اور کہا کہ تیرے گھر میں ہمیں جو ہے نظر آ رہی ہے چلتی پھرتی جو ہے لڑکی، تو تم اسے جو ہے ختم کرو۔ اسے مینے تانے ملنے لگے تو وہ ان مینے تانوں سے جو ہے تنگ آ گیا، تو اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اسے تیار کرنا اور میں نے اسے سیر کروانے لے کر جانا ہے۔ تو وہ بچی کو ساتھ لے کر جو جا رہا تھا، بچی بڑی پیاری پیاری باتیں اپنے بابا سے کرتی جا رہی تھی، تو پھر اس نے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ تو گڑھا جب تیار ہو گیا تو اس نے اس میں بچی کو ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ بچی چیختی چلاتی رہی، بابا مجھے کیوں ایسے کر رہے ہو؟ بابا میں قیامت والے دن آپ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کا حساب مانگوں گی۔ بچی چیختی پکارتی رہی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، مسلمان ہو گیا تھا، تو کیا میں جو ہے بخشا جاؤں گا؟ مجھے یہ نقشہ ہٹتا ہی نہیں ہے، تو کیا میں بخشا جاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ جو اسلام سے پہلے عمل ہے، برے عمل جو آپ کما چکے ہو، اسلام لانے کے بعد اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے جو ہے نا حالات تھے، لوگ جو تھے، جب اسلام آیا تو امن کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بیوی کو رتبہ دیا کہ اس کے نان نفقے کا تم نے جو ہے
करोगे तो बेहतरीन ये जो है तुम्हारा ज़िंदगी में हयाती में बेहतरीन अमल है। अपनी बीवी को अच्छा खाना खिलाना और पहनाना जो है उस शख्स को बेहतरीन करार दिया गया, तो कर दिया और माँ का रुतबा बढ़ा दिया, कदमों में जन्नत रख कर। बहन पर कमली आई तो रज़ाई बहन थी तो कमली बछा दी, इतनी बहन के लिए भी इज्जत का मकाम बना दिया। और जो है बेटी का भी रुतबा बढ़ा दिया कि जो अपनी दो बेटियों की परवरिश करेगा वो दो उंगलियां जोड़कर कहा कि क़यामत वाले दिन ऐसे वो मेरे करीब होगा। तो अल्लाह ये है कि आगे ये अखलाकी बुराई है जो है ऐसे भूख अफलास से अपनी औलाद को मार देना बहुत बड़ा। अल्लाह ताला ने कहा फरमाया कि बहुत बड़ी ये खता है। वला तक़रबू ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, और मत करीब जाओ जिना के बेशक वो बेहजाई है और बुरी है राह। फरमाया कि जना से बचो, बल्कि जो ऐसे काम जना की तरफ जाने वाले हैं बनते हैं इसकी तरफ जो है ना जाओ। अजनबी औरत की तरफ देखना या तन्हाई में से मिलना, तो हदीस में है ये जो है बेहजाई के काम होते हैं, इनसे जो है बचो, ये बुरी राह पे तुम्हें लगाते हैं। और नमाज भी बेहतरीन और कुरान बेहतरीन अमल है इन बुराइयों से बचने का, बेहजाई से बचाती है नमाज जो है। हदीस में है ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वहुवा मुमिनुन, कि जानी जना की हालत में मोमिन नहीं रहता। यह कबीरा गुनाहों में से है। शिरक के बाद जना का जो है दर्जा गुनाह का दर्जा है। ये दूसरी अखलाकी बुराई हो गई। फिर आगे फरमाया वला तक़तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ की, और मत मार डालो उस जान को कि जो हराम किया है अल्लाह ने मगर साथ हक के। मगर साथ हक के ये कि जो कसास है वो अल्लाह ताला ने जो कत्ल किसी का करते तो उसके बदले में जो है कत्ल करना, या जो है मुर्तिद हो जाए या शादीशुदा जना करे तो ऐसे को कत्ल करना जो है मार डालना जायज़ा है। इधर इल्ला बिलहक़ की समराद है। वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जाअना लिवलिय्यिही सुल्तानुन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा, और जो कि मारा जावे मजलूम पस तहकीक किया है हमने वासे वली उसके के गलबा, पस चाहिए कि ना ज्यादती करे बीच कत्ल के बदले में, पस वो है वारिस मकतूल का मदद दिया गया। तो आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर ऐसी खता हो जाए किसी से तो फिर वो जो है उसको जो है उसके वारसों को या तो बदला ले ले, कसास ले ले, या इसके बदले जो है जान के बदले अपनी दैयत उन्हें दे वारसों को, वलियों को, या जो माफ़ कर दे तो माफ़ कर देना बेहतरीन अमल है। तो ये है कि और मत तुम ज्यादती करो बीच कत्ल के। इससे मुराद ये है कत्ल में ज्यादती करना कि किसी को तरसा के मारना, अजियत देकर मारना, वैसे ही मारना है जैसे उसने मारा है बगैर अजियत के। बेशक वो वारिस जो है मकतूल का मदद दिया गया है, उसने मदद भी दे दी है दैयत की सूरत में। तो अल्लाह ताला जो है इधर ही वाक़या मुझे याद आया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटा है, दो बेटों ने कुर्बानी की तो एक की कबूल हुई, हबील की कबूल हुई, कबील की ना कबूल की गई। तो उस वक्त जो है आसमान से आग उतरती थी और उसे जो है आग से खा जाती थी उसकी कुर्बानी को। तो इससे जाहिर हो जाता था कि ये कुर्बानी कबूल हुई है। तो हबील की कबूल की गई और कबील की ना कबूल की गई, वो हसद का शिकार हो गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसने कहा अपने भाई को का कत्ल कर दिया। तो ऐसे ही पहला कत्ल हसद का हुआ।
تو جو بھی قتل دنیا میں کرے گا خدا ناستہ تو وہ جو ہے گناہ اسے بھی پہنچے گا اور قبیل کو بھی پہنچتا رہے گا جس نے یہ رواج ڈالا قتل کا۔ استغفر اللہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور مت قریب جاؤ مال یتیم کے مگر اس نیت سے کہ وہ بہتر ہے یہاں تک کہ پہنچ جائے جوانی اپنی کو۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر جو ہے یہ چوتھی اخلاقی معاشرتی اخلاقی برائی جو ہے اس سے بچنے کا حکم دیا کہ جو یتیم ہیں اگر ان کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو وہ مال چھوڑ جائیں تو جو اس کا وارث اس کا بچہ ہے یتیم ہو گیا ہے تو اس کا مال جو ہے اسے مت کھاؤ، یہ آگ کے انگارے منہ میں ڈالنے ہیں، پیٹ میں جو ہے آپ نے غلط جو ہے حرام رزق جو ہے غلط رزق جو ہے اپنے پیٹوں میں ڈالو گے تو یہ حرام ہے تمہارے لیے یتیم کا مال۔ تو جو بہتر اللہ تعالیٰ نے اللہ باللتی ہی احسن بہتر یہ بتایا کہ اگر تم اس کا مال جو ہے کوئی کاروبار شروع کر دو اور پھر وہ جو جوانی کو پہنچ جائے تو وہ کاروبار اس کے حوالے کر دو۔ ایسے ہی زر علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا کہ اس نے جو ہے 2 یتیم بچے تھے، ان کی دعا جو ہے اس کے ماں باپ چھوڑ کے تھے، اس کا مال تو پھر دعا جو ہے گری ہوئی تھی تو وہ مضبوط کر دی دعا کہ اس کا یتیم کا خزانہ محفوظ رہے، جوان ہو تو اس کا خزانہ جو ہے اسے مل جائے۔ تو یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ حرام قرار دیا ہے، یہ ایک معاشرتی برائی ہے۔ لوگ جو ہے اس سے جو ہے گاؤں میں مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا کہ ایسے ہی ہمارا ننہال ہے تو چودھری ہیں تو ان کا گاؤں ہے تو ادھر واقعہ یاد آیا کہ ایک یتیم ایک ایسے ہی چھپا ہوا تھا اور اعلان ہوا مسجد میں کہ چور آ گیا۔ میرے بھائی نے وہ ایک مکان حالی تھا اس سے اس کو پکڑ لیا، وہ کہتا جا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے مار دینا، مال کی وجہ سے مجھے انہوں نے مار دینا۔ اس کے چاچے بابے تھے تو بہرحال میری جو ہے ممانی نے بتایا کہ واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا تو وہ انہوں نے اسے مار دیا، اس کا مال جو ہے ہتھیا لیا۔ تو یہ جو ہے یہ معاشرتی برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیا آپ جو ہے اس سے جو ہے بری ہو سکتے ہیں موت سے، یا یہ خزانہ جو ہے آپ کے کام آئے گا قبر میں؟ میں نے جب آئی ادھر اپنے ادھر بچے تھے شوہر کے تو آئی تو میں نے چوڑیاں پہنی اپنی بازو پہ، 10-12 تھی، تو میں نے یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا یہ جو چھوڑ گئی ہے میں نے بھی چھوڑ جانا ہے۔ کبھی جو ہے اتنا مسلط ہی نہ کیا اس چیز کو، مال کو، نہ کسی جائیداد کو اپنے جو ہے ذہن میں نہیں رکھا۔ تو آپ بھی جو ہے ایسے عمل اپنائیے۔ یتیم کا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز جو ہے ایک بچہ تھا رو رہا تھا یتیم، تو اس سے پوچھا تو کہا کہ میرے پاس میرے ماں باپ جو ہے وفات پا گئے ہیں اور میں یتیم ہوں، میرے پاس عید کے روز نہ کھانا ہے اچھا اور نہ ہی اچھے کپڑے ہیں نئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر لے گئے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور میں تمہارا باپ ہوں، اور اسے اچھا کھانا کھلایا اور کپڑے پہنائے۔ تو یہ عمل جو ہے ہمیں بھی اپنی معاشرتی یہ برائی ختم کرنی چاہیے اور یہ دل میں رکھنا چاہیے کہ یہ مال جو یہ چھوڑ گیا ہے جس کا ہم چھین رہے ہیں یہ ہم نے بھی ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ ہم اس پہ جو ہے اس مال یتیم
کہ جو ہے ایک نظر بھی نہ دیکھیں، ایسی جو ہے اپنے جو ہے کر لیں اللہ تعالیٰ کے حکام الہی کے پابند، تو اسی میں عافیت ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد ہے سوال کیا گیا۔ عہد کا بھی جو ہے یہ بھی ایک معاشرتی برائی ہے کہ معاشرے میں بہت پھیلی ہوئی ہے کہ ادھر لوگ عہد کرتے ہیں اور ادھر جو ہے اپنا عہد پورا نہیں کرتے، قرض کا لے لیں، کوئی قرض لے کہ میں نے اتنے دنوں میں لوٹا دینا ہے، تو وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے پاس بندوبست نہ ہو، تو وہ بہترین عمل ہے، اسے اگر مدت دے دی جائے تو قرض دار کو یا معاف کر دیا جائے تو یہ بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا، یہ جو ہے اس پہ رعایت کرنے والا قرض ہوا پہ، تو یہ جو ہے اسے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی، جو مدت میں جو ہے قرض میں جو ہے کسی کو رعایت دے گا۔ تو آگے فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب بھی بولے جھوٹ بولے، اور جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بھی عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو منافق کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرما دیا کہ اس کا سب سے دوزخ میں نچلے جو درجہ ہوگا، جس میں اتنی سی ہوا کی سپیس بھی نہیں ہوگی، ادھر منافق کا جو ہے درجہ ہوگا۔ جو دل میں منافقت دل میں کچھ رکھتا ہے اور زبان پہ کچھ ہو، ایسے شخص کو منافق کہا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جو ہے ایسا عہد نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیش کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، ادھر رکیے، تو وہ بھول گیا گھر جا کے۔ 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عہد کیا تھا نا کھڑے ہونے کا، تو پھر آپ نے 3 دن ادھر کھڑے رہے، اور 3 دن بعد ادھر سے اس کا ذکر گزر ہوا، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ تو ایسا یہ نمونہ عہد کا ہونا چاہیے پورے کرنے کا، جس کے ساتھ بھی جو وعدہ کریں، جو بھی کریں عہد، اسے پورا کرنا ضروری ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا کانا مسئولا، بد عہدی کی ہوگی تو اس کا پوچھ گچھ ہوگی، کانا مسئولا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وعدہ خلافی جو ہے اس سے بچائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پورا کرو مپان کو جب مپان کرو تم، اور تولو 7 ترازو سیدھی کے۔ یہ چھٹی معاشرتی اخلاقی برائی ہے کہ جب یہ بھی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ پورا جو ہے مپان نہیں دیا جاتا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ تھی برائی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ملاوٹیں کرتے تھے چیزوں میں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس چیز کا حکم دیا، تو وہ جو ہے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے مال کے خود ذمہ دار ہیں، جو ہم کریں اپنا اس میں عمل ہمارا مال ہے، ہم ہی اس کے عمل کے حقدار ہیں، جیسا بھی ہم عمل اچھا کریں برا کریں۔ تو انہوں نے اس کی شعیب علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو ان پہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پہ نازل کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس ڈنڈی مارنے سے جو ہے تول میں جو ہے اس سے بچائے، کیونکہ یہ بھی جو ہے حرام کھانا ہے۔ اپنی ترازو کو سیدھا رکھنا چاہیے انصاف کے ساتھ،
پھر آگے فرما دیا یہ ساری اخلاقی برائیاں بتا کر کے ان سے جو ہے بچو، اور جو ہے تمہاری زندگی میں بتا دیا ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر ہے تمہاری زندگی کے لیے بھی، جو معمولات زندگی ہیں حیاتی ہے اس کے لیے دنیا کے لیے بھی بہترین ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اچھا ہے انجام میں، قیامت والے دن بھی اس کا اچھا نعم البدل ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان معاشرتی گری ہوئی اخلاقی سے گری ہوئی جو برائیاں ہیں اس سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے احکام الہی جو دیے ہیں اس قرآن میں ان آیات میں، تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت والے دن جو ہے ہماری پکڑ نہ ہو اللہ کے نزدیک۔ تو اگر ہم بچیں گے تو ہماری ادھر زندگی بھی آسان ہوگی، اچھی ہوگی، اور ادھر بھی اللہ بہتر انجام اچھا ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے ایسے ہی اچھائیاں کر کے اپنے جو ہے اعمال نامے جو ہے دنیا میں کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی جو ہے خوبصورت بنانے چاہیے، تقوی والے بنانے چاہیے۔ تو ہم اپنا تقوی کا جو ہے اختیار کریں عمل، تو اللہ ہمیں توفیق دے ہم جو ہے اس تقوی والے عمل پر عمل پیرا۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اتنبئون اللہ، کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو، بما لا یعلم فی السماوات، ساتھ اس چیز کے کہ نہیں جانتا بیچ آسمانوں کے، ولا فی الارض، اور نہ بیچ زمین کے، سبحانہ پاک ہے وہ تعالی عما یشرکون، اس چیز سے بلند ہے اس چیز سے کہ جو شریک مقرر کرتے ہو، وما کان الناس، اور نہیں نہ تھے لوگ مگر جماعت ایک، الا امت، پس اختلاف کیا، فاختلفوا، پس اختلاف کیا، ولولا کلمۃ سبقت، یہ ہے کہ وہ جماعت ایک جو تھی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک ہی مذہب آ رہا تھا، پھر بعد میں اختلافات پیدا ہو گئے اور جدا جدا لوگ ہو گئے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر نہ ہوتی بات کہ پہلے ہو گئی رب تیرے کی طرف سے، البتہ فیصلہ کیا جاتا درمیان ان کے بیچ چیز کے کہ اختلاف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو کفار مکہ جو ہے مشرکین، یہ جو جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، اگر جو ہے قیامت کا جو ہے کی طرف ان کو جو ہے جانے کے بعد سزا ملنے کی جو بات نہ ہو گئی ہوتی، تو ان پر جو ہے ابھی فیصلہ کر دیا جاتا سزا دینے کا۔ استغفر اللہ۔ وَيَقُولُونَ، جو اختلاف کر رہے ہیں آپ کا اور جو ہے قرآن پاک کا، وَيَقُولُونَ، اور اللہ کا، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اوپر اس کے نشانی رب اس کے کی طرف سے۔ فیہ، بیچ اس کے، یختلفون، اختلاف کرتے ہیں، وَیَقُولُونَ، اور کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، انزلہ، اتاری گی، علیہ، اوپر اس کے آیات، ان کوئی نشانی، من ربی ہی، رب اس کے سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا جد بیضا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی کا، تو ایسی وہ نشانیاں مانگتے تھے۔ فَقُلْ إِنَّمَا، پس کہہ دیجئے سوائس کے نہیں، عالم الغیبی، للہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ غائب، فانتظروا، پس انتظار کرو، وَإِنِّي مَعَكُمْ مُنتَظِرٌ، اور بے شک میں بھی ساتھ تمہارے منتظر رہنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب چکھاتے ہم النَّاسَ لوگوں کو، رحمت من بعد، پیچھے ضرائی ضرر کے، مساتہ کہ لگی ہو اس کو،
اذ لہم مکرون، اسی وقت واسے اس کے مکر ہوتا ہے، فی آیاتنا، بیچ آیات ہماری کے، کل اللہ کہہ دیجئے اللہ، اسراہ مکرن، بہت جلد مکر کرنے والا ہے، انا رسولنا، بے شک بھیجے ہوئے ہمارے، یکتبونا یعنی فرشتے جو ہیں لکھتے ہیں، ما تمکرون جو مکر کرتے ہو تم۔ هو الذی یسیرکم، وہی ہے جو چلاتا ہے تم کو، فی البری بھی جنگل کے، والبحری اور دریا کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب ہوتے ہو تم، فی الفلکی بیچ کشتیوں کے، واجرینا بہم اور جاری ہوتی ہیں کشتیاں، بہم ساتھ ان کے، بریہن طیبات باؤ اچھی، و فارغ اور خوش ہوتے ہیں، بیہا ساتھ اس کے، جاءت آ جاتی ہیں ان کو، ریحن باؤ، آصف تند، و جاءہم الموج اور آتی ہے ان کو موج، من کل مکان ہر مکان سے، وظنوا اور گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ ہیتا گھیرا گیا ہے، ساتھ ان کے، دعا اللہ مخلصین لہ الدین، اسی وقت اس کی اللہ کے لیے پکار ہوتی ہے، پکارتا ہے خالص کر کر کے واسطے اس کے دعا عبادت دین، لن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اور البتہ اگر نجات دے تو ہم کو اللہ اس سے، البتہ ہم تیرے جو ہے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ تو آئیے مختصراً تشریح دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرمایا تمہارے جو بت زندہ مردہ معبود اس کے شریک و سفارشی ہوتے تو ضرور انہیں پہچانتا، جب وہ ان کے سفارشی ہونے سے انکار کر رہا ہے تو معلوم ہوا ان کی کوئی حقیقت نہیں، تمہارا انہیں ماننا، ان کی قبروں پر تعظیمی سجدے کرنا یا چڑھاوے چڑھانا، مرادیں طلب کرنا قطعی بےہودہ اور لغو ہے۔ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اسے شریک کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے کو کسی شراکت کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اتنا علیم و حکیم و غالب ہے کہ پوری کائنات اس کے ایک اشارے سے چاری ہی ہے، پھر کیا رہ جاتی ہے کوئی کمی شرک کرنے کی، کئی دوسری ہستی کی مجال نہیں کہ دنیا کی اس کے سامنے جو ہے کھڑی ہو۔ دنیا کی ابتدا شرک و کفر سے نہیں بلکہ توحید سے ہوئی، تمام انسان پہلے ایک ہی دین اسلام رکھتے تھے۔ لہٰذا نچوڑ یہ ہے کہ جب طوفان یا مصیبت آتی ہے تو اللہ ایک کو خالص کر کے پکارتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اپنی زندگیوں میں جو ہے ان کے شریک ہیں، وہ کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے پناہ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، ومن سکرۃ الموت، اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت اللہ ہماری زندگیاں سکون اور اطمینان والی بنا دے، اللہ خوشی و رختوں والی بنا دے، اللہ تو ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، بہترین بنا دے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اعوذ بالباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہمیں صحت و تندرستیوں سے مالا مال فرما۔ اللہ تجھ سے صحت و تندرستیوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ تجھ سے صحت و تندرستیاں مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے صحت و تندرستیوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں صحت و تندرستیوں سے نواز، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت و تندرستیوں سے نواز، اللہ صحت و سلامتیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، اللہ ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ تو کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نواز دے، کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نواز دے، اللہ کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نواز دے، اللہ تو کرم فرما، اللہ تو بڑا کرم فرما، اللہ تو اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھ، اللہ تو اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا، اللہ اپنے بڑے فضل سے نوازنا، اپنے بڑے فضل سے نوازنا، اللہ پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرض سے فارغ، پردیسیوں کو خیر پا، اللہ پردیسیوں کو اللہ سمیت اپنے جو ہے حفاظتوں میں رکھنا، اللہ بچیوں کو نیک سبب کر لے، بے اولادوں کو نیک صلی اولاد سے نوازے، خاصوں کو حسد سے بچا، اللہ بدکاروں کی بدکاری سے بچا، اللہ تو کینے بغض والوں سے بچا، تو ہماری زندگی کا مالک بن جا، تو ہماری زندگی کا مالک بن جا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، اللہ تیری محتاجی اچھی چیز ہے، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا محتاجی میں رکھنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ انما اشكو بثي وحزني الى الله، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنيهم بما شئت، صبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون، صبر جميل والله المستعان ولا ما تصفون۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارفع مدل مظفر فرما، ارفع مدل مظفر فرما، دارج پہ پنجا مارج پہ پنجا، اللہ تو فضا تو بلاغت دے دے، اللہ اس کام میں تو قدم قدم پہ ثانیہ کار، تو ہمارا ولی اور نصیب بن جا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، نمازی بنا، دین کا عالم بنا، فاضل بنا، جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے، قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، اللہ تو ان کا ولی اور نصیب بن جا، انہیں کامیاب کر کے ادارے سے عہدے پہ فائز کر کے فارغ کرنا، اللہ کا ادارے سے اللہ کامیابیاں دے کر عہدے دے کر اللہ ادارے سے فارغ کرنا، اللہ رحم فرما دے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير انك على كل شيء قدير والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين۔ اللہ بہترین کھانوں سے جولیاں بھر دے، اچھے اچھے، اللہ بہترین پہناووں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، اللہ بہترین سمراج سے کثرت سے جولیاں بھر دے، اللہ فلسطین کی تو امت ہے، فرمائے اس کے بچے جو ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ تو انہیں نیس و نبود کر دے، اللہ تباہیاں ان پہ پھیر دے، اللہ تو ان پہ تباہیاں پھیر دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے کن کہہ کے، اللہ ان پہ تباہیاں پھیر دے، جو فلسطین پہ تیری پاک پاس زمین ہے، اللہ جدہ تیرے پیغمبر برگزیدہ جو ہے پیدا ہوئے، اللہ اس پاک زمین کی تو حفاظت کر، اور اس میں رہنے والوں کی تو حفاظت فرما، اللہ تو امت فرما، تو امت فرما ان کی، اللہ وہ مسجد اقصی جو ہے تو پھر سلطان ایوبی پیدا کر جو اسے آزاد کروائے، رانیوں کی مدد فرما، نصرت و فتح عطا فرما، لبنان کو نصرت و فتح عطا فرما، اللہ رحم فرما دے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.